دیکھیں اسلام آباد تو چل پڑا ہے، نادرا چل پڑا ہے، 1 لاکھ کارڈز کا ان کو ٹارگٹ دیا ہے کہ ایک روز بنائے اور مفت بنائے۔ ایک تو چور بازاری بڑی ہے نا جی، کہ 5 سال کا پاسپورٹ دیکھیں، میں نے جاتے سال اس کو 10 سال کیا، کوئی نیکی نہیں کی۔ میرا مطلب ہے حکومت کو کیا فرق پڑتا ہے؟ 5 سال بعد پھر بیچارہ دبئی سے آئے گا، پھر بیچارہ سعودیہ سے آئے گا، اس کے پاس ہیں ہی 4 5 سال، اس کو پاسپورٹ کی فکر لگی رہے گی۔ اگر وہ 3,000 روپے کا، حکومت کو کیا فرق پڑتا؟ آپ مجھے بتائیں، یہ لوگ جو اتنی باتیں کرتے ہیں، ایک مزدور کے لیے ہم 3,000 روپے کا پاسپورٹ 10 سال نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، اور ہم نے کر دیا۔ جس نے جو کرنا ہے وہ کر لے۔ میرا مطلب ہے بیچارہ فیملیز میں ڈسٹرب ہو جاتا ہے، بیچارے کی 100 آسیں لگی ہوتی ہیں، اور وہ 5 سال کے لیے جاتا، بار 5 سال تو یوں اس کے ہو جاتے ہیں، کیونکہ صبح جاتا ہے مزدوری پہ، اوور ٹائم لگانا ہے اس نے، شام کو آنا ہے۔ ہم نے پھر اس کو پاسپورٹ کا دھندا ڈال دیا، وہاں بیچارہ جائے گا سعودی عرب میں، دوسرے شہر میں، وہاں پتہ نہیں کہاں سوئے گا، کہاں لائن میں کھڑا ہوگا، اس کا ویزا بھی بنے گا، اس کی کلیئرنس بھی آئے گی نہیں آئے گی۔ سو نادرا اور پاسپورٹ، اب ایئرپورٹس کو ٹھیک کرنا ہے، انٹرنیشنل ایئرپورٹس۔ یہ تو بڑا اچھا کام کیا آپ نے۔ یہ جو نیشنل ایئرپورٹس پہ ایف آئی اے کی بدماشی ہے، یہ بھی ٹھیک کر دینی ہے۔ صرف بدماشی ٹھیک کر بدماشی، میرا مطلب ہے لوگ لائن دیکھیں، یہاں سے 20 لائنوں سے پاسپورٹ کلیئر ہو رہا ہے، وہاں پھر اس نے اسٹیمپ دیکھنی ہے، پرائیویٹ سیکٹر میں دینا ہے، پرائیویٹ مشینیں لگے۔ ایک 20 آدمیوں سے ہو گیا اگر پاسپورٹ میرا جا رہا ہے کہ ویزا ٹھیک ہے، آگے ایک بندہ بٹھایا ہوا ہے جو دیکھتا ہے کہ جناب علی اس کو ایگزٹ لگ گیا کہ نہیں لگ گیا۔ چھوٹے چھوٹے کام ہیں، صرف لوگوں کو تکلیف پہنچانا، صرف لوگوں کو اذیت دینا۔ اچھا شیخ صاحب، آپ نے کہا 10 سال پاسپورٹ کی میعاد کر دی ہے مزدور کے لیے، دوسری طرف میاں نواز شریف کا پاسپورٹ آپ رینیو نہیں کر رہے ہیں، تو میاں نواز شریف کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھو وہ مجرم ہے، بگوڑا ہے، عدالت نے فیصلہ دیا۔ دیکھیں آپ عظیم مزدور کو چوروں اور ڈاکوؤں کے ساتھ تو نہ آپ ملائیں، آئیں نا جی میں یہ سمجھتا ہوں لیڈر کون ہے؟ لیڈر وہ ہے جو اپنے عوام کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ لوگوں نے جیلوں میں مر گئے جی، یہاں مرسی ساتھ مر گئے ہیں ہمارے پڑوس میں، لوگ جیلوں میں تباہ و برباد ہو گئے، 10 10 20 20 سال لوگوں نے جیلیں کاٹی۔ یہ تو 1 مہینہ کٹتے ہیں تو پھر پلاننگ کرتے رہتے ہیں کس طرح جانا ہے۔ اچھا، یہ پاسپورٹ رینیول نہ کرنے کے پیچھے کیا وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ میاں نواز شریف وہاں سے ٹریول کر کے جدہ یا سعودی عربیہ جائیں گے؟ وہ تو پرمٹ کہیں سے بھی مل سکتا ہے کسی ملک کا، یہ تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں۔ اگر واپس بھی دیکھیں نا، پاسپورٹ تو چاہیے، واپس تو اس نے صبح ہے ایمبیسی میں، صبح اس کو چٹ دے دیں گے، ٹریولنگ چٹ صبح اس کو دے دیں گے۔ ابھی تو اس کے پاس پاسپورٹ ہے، اگر ختم ہو گیا تو جس دن وہ آنا چاہے اس کو چٹ دے دیں گے، آؤ بھی۔ لیکن ادروائز رینیو نہیں کریں گے باقی ٹریولنگ کے لیے میاں نواز میں نہیں کر رہا۔ اچھا شیخ صاحب، یہ فرمائیے گا، پرائم منسٹر صاحب نے حال ہی میں ایک انٹرویو دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے کہ 2 ملک ایسے ہیں جنہوں نے مجھے فورن فنڈنگ کی آفر کی تھی، میں نے ریجیکٹ کر دی، لیکن پاکستان مسلم لیگ نواز نے اور پیپلز پارٹی نے ان دونوں ملکوں سے فنڈنگ لی ہے۔ اور اگلے جملے میں انہوں نے کہا کہ شیخ رشید صاحب تب پی ایم ایل این میں تھے، ان کو پتا ہوگا، وہ بتائیں گے آپ کو کون سے 2 ملک تھے۔ تو بتائیے شیخ صاحب۔ نہیں، میرے سامنے تو صرف نواز شریف صاحب نے، جب ہم گئے تو میں ان کے ساتھ وزیر تھا، تو کیا فائدہ، میرا خیال ہے ملک کو ایسی بات آ جائے گی، جانے دیں۔ ایک ملک سے جس سے ہم نے گیس شیس لی ہے، ایل این جی وغیرہ لی ہے، اس نے کہا مسٹر پرائم منسٹر وی ہیو گیون یو اے ٹوکن آف لو آن یور الیکشن ایکسپینڈیچر، ڈڈ یو ہیو ریسیوڈ اٹ؟ اس نے کہا یس یس یس، وہ ساتھ تھا، اس آدمی کا پتہ نہیں کیوں نام تھا جو دیکھ بھی رہا تھا اس کو، کیا نام تھا جو ان کا بڑا نیب کو بھی دیکھ رہا تھا، وہ کرکٹ میں اس کا بھائی لگا تھا، ابھی آ جائے گا نام یاد اس کا۔ تو نام لینا ملک کا مناسب نہیں ہے، لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ نواز شریف وغیرہ کسی کا فنڈ نہیں چھوڑتے۔ لیکن آپ نے اشارہ اتنا دیا کہ ایل این جی جس ملک نے دیا تھا پاکستان کو، اسی کی طرف سے فنڈ آئے نواز شریف۔ نہیں، جو میرے سامنے بات ہوئی، میں نے مرنا ہے، میں نے اپنی قبر پہ جانا ہے، میرے سامنے جو بات ہوئی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ لیکن فنڈز کے آپ گواہ نہیں ہیں کہ نواز شریف کو آئے؟ آف کورس انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو وصول ہو گئے۔ اچھا، اس نے کہا جی یس، تھینک یو ویری مچ۔ میں نے اس کو یہ اگلی باتیں اب ساری بتانے کا کیا فائدہ،
میں نے نواز شریف کو کہا کم از کم شکریہ تو ادا کر دیتا اچھا بندہ ایک لیٹر ہی ڈال دیتا کہ تھینک یو ویری مچ فار یور سپورٹ ان آور الیکشن. تو یہ LNG کا مطلب میں ایران کی طرف اشارہ سمجھوں؟ نہیں یہاں آپ ایران کی طرف بالکل نہیں. کیا ہم نے تیاری کرنی ہے؟ ہم نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈال رہا جی. فارن فنڈنگ کیس میں پی ٹی آئی کا کیس ان سے بہت بہتر ہے. پی ٹی آئی کا کیس جو ہے نون اور پیپلز پارٹی سے بہت بہتر ہے. 40,000 لوگوں کے انہوں نے ڈاکومنٹ دیے ہیں جی, ان کے اکاؤنٹ نمبر دیے ہیں. یہاں تو پیپلز پارٹی نے آصف زرداری نے ہی دستخط کیے ہیں اور نواز شریف نے ہی دستخط کیے ہیں. نواز شریف کا فنڈ نواز شریف کو آ گیا اور واپس چلا گیا آصف زرداری نے. یہ ان دونوں پارٹیوں کا ریکارڈ کمزور ہے. اور ویسے ایشو پر دیکھیں پی ٹی آئی نکل آئے گی اس کیس میں سے؟ بالکل نکل آئے گی, مجھے تو ذرا برابر بھی شک نہیں ہے. عمران خان کی سب سے اہم چیز ہی جو عمران خان کے پاس ہے اس کی آنیسٹی ہے. لیکن پی ٹی آئی دیکھیں عمران خان نے جب شوکت خانم بنایا جو اس کے ڈونرز تھے موسٹلی, انہی نے اس کو الیکشن میں بھی ڈونیٹ کیا. اس نے نئی ٹیم نہیں بنائی. ان کی طرح نہیں ہے کہ بندے سے 10 کروڑ لے لیا اور ایک ہی بندے سے 20 کروڑ لے لیا, بعض کو اس کو بزنس سپورٹ کی. اس کی وہی ٹیم تھی جس نے موسٹلی میرا خیال ہے اینڈ آئی ایم رائٹ کہ جنہوں نے ان کو شوکت خانم میں نمل میں ڈونیشن دی, انہوں نے اس کو الیکشن میں. لیکن کیا فارن فنڈنگ ہوئی ہے پی ٹی آئی کو؟ فارن فنڈنگ تو ہوئی ہوگی لیکن غلط نہیں ہوئی. یہ کہنا کہ اسرائیل کی طرف سے ہوئی ہے یا نہیں. فارن فنڈنگ تو دیکھیں, فارن فنڈنگ کا مطلب ہے کہ فارن سے اس کو فنڈ آیا, وہ تو آیا ہوگا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ کسی مشکوک لوگوں نے بھیجا ہے, کوئی ان کے مقاصد اور تھے, عمران خان پہ یہ یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی طرف سے فنڈ آیا لیکن کوئی ملک دشمن قوتوں کی طرف سے فنڈ نہیں آیا. وہ کہتے ہیں فیروز والا میں ایک زمین ہے, ایک جگہ پہ اس کو انہیریٹنس یعنی کہ وراثت کی زمین لکھا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. میں احسن صاحب سے گزارش کروں گا کہ بڑی بات کریں. یہ میرا سر چھوٹی سی بات ہے, وہ کہتے ہیں ہمارا لیڈر نائل قرار چھوٹی سی بات نہیں ہے, چھوٹی سی بات نہیں ہے. وہ کہتے اس نے قائمہ لیا, چھوٹی سی بات تھی, اس میں منی لانڈرنگ تھی, اس میں اقامہ تھا, اس میں مس انفارمیشن تھی, اس میں ڈس انفارمیشن تھی, سارے جرائم اس پہ فٹ ہوتے تھے. یہ کہنا کہ صرف کام ہے قائم. ویسے آپ سے میں عرض کروں کتنی توہین ہے کہ میرے ملک کا وزیر اعظم جو ہے ساتھ کے پڑوس میں نوکر ہو منی لانڈرنگ کے لیے. اور کیا وجہ ہے؟ میں مر بھی جاؤں, بھوکا مر جاؤں, خیرات مانگوں یہاں لال حویلی کے آگے, کشکوک لے کے بیٹھ جاؤں, کیا یہ میں پسند کروں گا کہ ایک پڑوسی ملک کا میں کاما لوں اور پھر آ کے اپنے شہر میں کہوں نہیں مجھے ووٹ چاہیے؟ مجھے سب سے پہلے اپنی ملک کی بقا, سلامتی, انٹرسٹ, امیج پر ناز ہونا چاہیے. اگر میں مزدور ہوں, کاما لے رہا ہوں, بالکل ٹھیک ہے, لیکن میں ادھر ملک بھی چلا رہا ہوں, جو وزیر بھی ہوں, اور ادھر میں نوکری کی تنخواہ بھی لے رہا ہوں, تو بڑی غیر ذمہ دار. سوال یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب پہ بڑی تنقید ہوئی کہ وہ ہزارہ کمیونٹی کے وہ جو خاندان وہاں پہ جنازے پڑے تھے, انہوں نے کہا جی کہ آپ پہلے تدفین کریں پھر میں پہنچوں گا. ایک پورے پاکستان میں میڈیا میں ایک ڈسکشن ہے کہ پرائم منسٹر نے ان کے ساتھ شرط لگائی. مریم نواز نے بھی یہ الفاظ استعمال کیے. کیوں نہیں گئے پرائم منسٹر صاحب؟ دیکھیں میری گزارش سنیں, سب لوگوں کی رائے یہ تھی, جب میں پہلے دن گیا, میں اہل سنت والجماعت ہوں جی ٹھیک ہے, میں اپنے عقیدے پہ ایمان رکھتا ہوں کہ مجھے کسی کے عقیدے کو چھیڑنا بھی نہیں اور اپنے عقیدے کو چھوڑنا بھی نہیں. پرائم منسٹر صاحب کی یہ رائے تھی کہ دیکھیں وہاں, اور یہ بات طے ہے کہ تدفین سے پہلے اگر پرائم منسٹر صاحب وہاں جاتے تو ان کو وہاں جانا پڑتا جہاں پہ وہ جنازے تھے. لیکن وہ بڑی اچھی قوم تھی, وہ بڑی کوآپریٹو قوم تھی. میری رائے تھی اور ہے اور رہے گی سوری کہ وہ بڑے ادب آداب اور رسپیکٹ کا خیال رکھنے والے لوگ ہیں. لیکن یہ پرائم منسٹر صاحب کا اپنا فیصلہ تھا کہ اس طرح تو جب کوئی بھی ہوگا تو وہ یہ کہے گا کہ اگر کسی جگہ دہشت گردی کا واقعہ ہو جاتا ہے, کسی جگہ بم بلاسٹ ہو جاتا ہے, خدا نہ کرے, تو لوگ کہیں گے جی ہم نہیں دفناتے جب تک عمران خان نہ آئے. سو انہوں نے, یہ پرائم منسٹر صاحب کی اپنی رائے تھی, اس میں موسٹلی لوگوں کا خیال یہ تھا کہ ہمیں جانا چاہیے. اور کوئی وجہ نہیں تھی؟ اور کوئی سیکیورٹی ایشو تھا؟ لیکن پی ایم کا سیکیورٹی ایشو تو ہے ہی ہے. آف کورس آپ کو دیکھیں ٹیررسٹ سارے افغانستان میں کٹھے ہیں, یہ خود کیس سیکیورٹی کا ہے کہ دہشت گردوں نے یہ واقعہ کیا ہے.
یہ خود بذات خود یہ کیس جو ہے ان بیچاروں کے ساتھ جو ہوا ہے وہ دہشت گردی کا واقعہ ہے. پاکستان کے اندر سے 3-4 واقعات پکڑے گئے ہیں جس میں شیعہ سنی علماء کو شہید کرنا چاہتے تھے, اور جس میں باراکو میں بھی بہت بڑا ایک کیس پکڑا اسلام آباد کے اندر. باراکو از اے پارٹ آف اسلام آباد. تو اللہ نے بچت کی اور وہ لوگ محرم سے پہلے پکڑے گئے, ورنہ یہاں خونی قسم کا واقعہ ہوتا. لیکن یہ آپ کرتے رہے, پھر میں واپس اسی طرف آ رہا ہوں, کیونکہ دس از سم تھنگ جس پہ گورنمنٹ کچھ کر سکتی تھی. وہ 50 لاکھ مانگ رہے تھے ہزارہ والے نا, کہ فی خاندان 50 لاکھ دے دیں, دیا 15 جو لاکھ. کچھ بھی 15 لاکھ یہ میں شیئر نہیں کرنا چاہتا, ان کی ڈیمانڈ سے زیادہ دی ہے. 50 لاکھ سے زیادہ نہیں, میں یہ بات, میں انٹیریئر منسٹر ہوں, آپ مجھ سے ایسا سوال منسٹر صاحب نہ پوچھیں نا. جو ان کی توقعات تھی ان پر پورا اترنے کی کوشش. اب ایسی بات کہنا چاہتا ہوں, آدھی دنیا میری مخالف ہو جائے گی. قانونی طور پر جو افغانی ساتھ تھے ان کو ہم پیسے نہیں دے سکتے جی. جو 7 افغانی شہید ہوئے ہیں, اگر یہ 7 پاکستانی افغانستان میں شہید ہوئے ہوتے تو ان کو تو نہیں پیسے مل سکتے افغانستان حکومت سے. ہم نے پہلی دفعہ یہ بریچ کیا ہے کہ افغانیوں کو بھی پیسے دیں, وچ از کل یہ بات قانونی طور پر ہمارے خلاف جا سکتی ہے. کل یہ بات, اس وقت تو پتہ نہیں کون ہوگا کون نہیں ہوگا, کل ہمارے پہ اگر یہ بات جاتی ہے تو یہ کیس ہمارے خلاف جا سکتا ہے کہ ہم نے باہر کے نیشنل کو بھی پیسے دیے اور اتنے دیے جتنے پاکستانیوں کو. لیکن وہ جو ہمارے لیے مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے. جو 3 پاکستانی تھے, یہ اگریمنٹ جو معاہدہ گورنمنٹ کا ہے, اس کو چھوڑ دیں. میں نے آپ کا احترام رکھا ہے نا کہ ہم نے ان کو پیسوں کے بارے میں کوئی کنجوسی نہیں دکھائی. اس میں 15 لاکھ غلط لکھا. میں کہتا ہوں کہ ہم نے کنجوسی نہیں دکھائی. بعض حکومت میں مجبوریاں ہیں, میں نہیں آپ سے شیئر کر سکتا. نواز شریف ہو گیا, آصف علی زرداری ہو گیا. یہ ایک ٹویٹ کیا ندیم افضل چاند نے وہی ہزارہ کمیونٹی کے حق میں, تو اس کے بعد انہیں استعفیٰ دینا پڑ گیا. اور ہم نے دیکھا پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ جو فیصلہ ہو گیا اس پہ پھر تنقید نہیں ہو سکتی کابینہ کے فیصلے, جو کسی حد تک آئینی طور پہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس میں کیا آپ کو جواب دوں؟ آپ خود ہی سوال کا جواب درست دے رہے ہیں, تو آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں. عمران خان نے کہا کہ بھئی جو میری کابینہ میں نہیں رہنا چاہتا وہ نہ رہے. بات تو اصول ہی ہے کہ بھئی اگر آپ عمران خان کی بات تنقید بھی کریں اور اس کی کابینہ میں ہی بیٹھیں تو یہ تو غلط بات ہے. یعنی کابینہ کا کوئی بھی ممبر پرائم منسٹر سے اختلاف نہیں کر سکتا. کرے اور چھوڑ دیں. میں اصولی میں تو عمران خان کے موقف کے ساتھ ہوں. سوشل میڈیا کے جو میرے بھائی ہیں, بیٹے ہیں, بچے ہیں, کہ میں اگر برسٹر صاحب میری آپ سے نہیں بنتی, میں آپ کو کیوں انٹرویو دوں؟ میں اس کو کہوں گا ساری. اگر میں عمران خان کو اپنا لیڈر نہیں مانتا, اپنا پرائم منسٹر نہیں مانتا, اور اس میں کیڑے نکالتا ہوں اور اس کی باتوں میں باہر جا کے باتیں کرتا ہوں, تو پھر مجھے چھوڑ دینا چاہیے. یہ تو اصولی بات ہے. دنیا میں سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ لیکن ایک چیز دنیا میں لا تعداد سینکڑوں ہزاروں لوگ ہوں گے جنہوں نے استعفے دیے کہ ان کی حکومت سے نہیں بنی. شیخ صاحب 19 تاریخ کو کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن تو نہیں آپ دیکھ رہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دفتر کے باہر؟ دیکھیں, الیکشن کمیشن نے خط لکھا ہے کہ ان کو کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ رکھا جائے. گزارش یہ ہے, الیکشن کمیشن جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی ہے. یہ کس کے خلاف کیا کرنے جا, ان کا دماغ کام نہیں کر رہا. لیکن اتنی سینسٹیو جگہ ہے, سپریم کورٹ ہے, پارلیمنٹ ہے, پرائم منسٹر آف سیکریٹریٹ ہے, الیکشن آفس ہے. دیکھیں, ہم تو رکاوٹ نہیں ڈال رہے. کل ہم نے 3 بجے انتظامیہ کی میٹنگ بلائی ہے, 3:30 بجے, کہ ہم ان کو, ہماری طرف سے کوئی شکایت نہ ہو, ہماری طرف سے کوئی قانون کے لیکن اگر یہ قانون کو ہاتھ میں لیں گے تو قانون بھی تو ان کو ہاتھ میں لے گا. قانون ان کی خالہ کا بیٹا تو نہیں لگتا. قانون کی ایک اپنی اتھارٹی ہے. جب تک قانون کا احترام ہے تو سارے احترام الحق ہیں. جب قانون کا احترام ختم ہوگا تو پھر قانون بھی اپنے ہاتھ دکھائے گا. یہی فیصلہ, اور یہی کل 3 بجے فیصلہ کریں گے. لیکن بلاول نے کہا ہے کہ حکومت اگر ہٹائیں گے تو آئینی طریقے سے ہٹائیں گے. تو بلاول کا یہ جو سٹیٹمنٹ ہے, بلاول پیپلز پارٹی کی سٹیٹمنٹ ہے کچھ دنوں سے, میرا مطلب ہے جمہوریت کے قریب ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہتر سٹیٹمنٹ دینے میں, جو بھی ان کا پیٹرن ہے, جو بھی ان کا سپیچ رائٹر ہے, جو بھی ان کا
وہ کون ہے؟ باتیں واجبی سی کر رہے ہیں، مجھے نہیں پتا. آصف علی آپ اکثر کہتے ہیں کہ پہلے میرا خیال تھا آصف زرداری اور بلاول ایک چیز ہے. اب میں نے 5-8 دن سے تھوڑا سا مختلف سوچ رہا ہوں کہ آصف علی زرداری اور ہے اچھا اور بلاول تھوڑا سا پچ سے باہر نکل کے کھیلنا کیا پسند فرق ہے. نظر آتا ہے؟ یہی میرا نوجوان ہے، بچہ ہے، وہ اس کو تو میں یہی کہوں گا کہ بچیا بچ کے، بچنا جو بچ کے رہنا اس کی عقل مندی ہے. یہ بڑا ظالم سماج ہے اور ظالم معاشرہ ہے، لیکن پیپلز پارٹی کا سٹینڈ ڈفرینٹ اوپینین اور ڈفرینٹ ایشوز پہ کوئی اتنا تکلیف دہ نہیں ہے. ایک دن ولی خان صاحب مرحوم نے مجھے کہا کہ شیخ رشید اس وقت بڑا سستا سا کام ہوتا تھا. تو ولی خان نے مجھے کہا کہ شیخ رشید میرے پاس 100 کروڑ روپیہ ہو نا، میں وزیر اعظم بن سکتا ہوں اس ملک کا. اچھا میں نے کہا یہ آپ کیسے کہتے ہیں؟ کہنے لگا 100 کروڑ تو میں نے ویسے ہی آپ کو پنجابی سمجھ کے کہہ دیا، ورنہ میں 50 کروڑ میں بھی وزیر اعظم بن سکتا ہوں. یعنی ولی خان نے مجھے کہا کہ اگر میرے پاس 50 کروڑ روپے میں خرچ کروں، اس وقت ریٹ سستے تھے، میں پاکستان کا وزیر اعظم بن سکتا.